ایک ادب نواز اور ادب شناس دوست شیخ عبدالرشید صاحب کے توسط سے یہ تحریر مجھ تک پہنچی، جس کا اردو ترجمہ ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب نے کیا ہے۔ رسول حمزہ طوف کی یہ خوبصورت تحریر ہے جس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں رسول حمزہ طوف خود ہی لوگوں کو مخالفت کا موقع دیتا ہوں۔ میں شاعری لکھتا ہوں، سناتا ہوں، شاعری پر گفتگو کرتا ہوں، اپنی زبان کی مدح کرتا ہوں، اپنے ابا کا ذکر کرتا ہوں۔ میں لوگوں کو ایک سے زیادہ جگہوں پر دکھائی اور سنائی دیتا ہوں، کاغذ پر، ریڈیو پر، ٹی وی پر، جلسوں میں، تقریبات میں، صدا میں، داغستان میں، ماسکو، پورے روس اور دنیا کے کئی شہروں میں۔ میں اس وقت بھی یہاں اپنے گاؤں میں اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھا یہ لکھ رہا ہوں۔ کیا میں محض یہیں موجود ہوں؟ اگر یہیں موجود ہوتا تو کوئی میری مخالفت نہ کرتا۔ یہاں اس کمرے میں، اس گھر میں، اس کھڑکی کے سامنے موجود درختوں اور ان پر بیٹھے پرندوں، حشرات، سامنے آسمان کے نیلے ٹکڑے میں اٹھتے بازوں اور ان سے نیچے کووں میں سے کوئی بھی میرا مخالف نہیں ہے۔ جو اس وقت مجھے یہاں دیکھ رہا ہے یا محسوس کر رہا ہے وہ میرا مخالف نہیں ہے۔ میرے مخالف وہی ہیں جو مجھے ایک جیتے جاگتے وجود کے طور پر نہیں دیکھتے، رسول حمزہ طوف کو جا بجا محسوس کرتے ہیں۔ مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو میرے جسم و جاں کا دشمن ہو۔ جتنے مخالف ہیں وہ اس حیولے کے مخالف ہیں جسے رسول حمزہ طوف کہتے ہیں۔ میں یہاں بیٹھا ہوں مگر وہ حیولہ کتنی ہی جگہوں پر موجود ہے۔ میرا یہی جا بجا موجود ہونا ہی میری مخالفت کا سبب ہے۔ یہاں صدا کی گلیوں میں کتنے کسان، کتنے چرواہے رہتے ہیں جن کا اس پورے داغستان میں کوئی مخالف نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا کوئی حیولہ پیدا نہیں کیا۔ ان کے نام صدا کی گلیوں سے آگے نہیں گئے۔ لوگوں کو میرے جسم و جان سے نہیں، میرے نام اور اس نام سے لکھی گئی تحریروں کے پیدا کردہ حیولے سے الجھن ہوتی ہے۔ میں جہاں جہاں اپنے نام اور حیولے کے ساتھ موجود ہوں وہیں مجھے سراہنے والے بھی ہیں اور برا بھلا کہنے والے بھی۔ یہ نام اور حیولہ دوسروں کے مضطرب دلوں کو راحت اور جمال کے کئی لمحے بھی مہیا کرتا ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے، انہیں نئی دنیاؤں میں لے جاتا ہے اور کچھ کے لیے بے چینی اور عدم تحفظ کے کئی اسباب بھی مہیا کرتا ہے۔ وہ سب جن کے دل راحت و جمال کی آرزو سے زیادہ اپنے نام اور حیولے کو جا بجا دیکھنے کے جنون میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب ان کا سامنا رسول حمزہ طوف کے نام اور حیولے سے ہوتا ہے تو ان کے دل ایک قدیمی خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے خاتمے کا خوف۔ یہ سب سے قدیمی خوف ہے۔ لاکھوں سال پہلے آدمی کو یہ لگتا تھا کہ جنگل میں کوئی چیز آئے گی اور اسے اچانک نگل لے گی، اچک لے جائے گی۔ وہ ہر وقت چوکنا رہتا اور ذہن میں ایک دشمن مخلوق کا تصور قائم کیے رکھتا۔ میرے مخالفین نفسیاتی طور پر اب تک ایک جنگل میں ہیں، انہیں لگتا ہے کہ رسول حمزہ طوف ان کی شہرت کو نگل جائے گا۔ وہ صرف میرے مخالف نہیں ہیں، وہ ان سب کے مخالف ہیں جن کے نام اور حیولے انہیں جا بجا دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ہر وقت اس اندیشہ کا شکار ہیں کہ کوئی انہیں نگل لے گا۔ وہ ان کی مخالفت کر کے ان پر الزامات، بہتان، جھوٹ باندھ کر دراصل خود انہیں نگلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سب نامور لوگوں کی ناموری کو پرزے پرزے کر دینا چاہتے ہیں۔ مضطرب اور خوفزدہ شخص کسی اخلاقی اصول کو نہیں مانتا، اسے جھوٹ نہیں اپنی بقا کا اصول نظر آتا ہے۔ میں رسول حمزہ طوف اگر اپنی بستی کا ایک کسان یا چرواہا ہوتا تو زیادہ سے زیادہ ایک آدھ کسان یا چرواہی میرا مخالف ہوتا، لیکن ایک چرواہے کی دوسرے چرواہے کی مخالفت اور ایک شاعر کی دوسرے شاعر کی مخالفت میں بہت فرق ہے۔ ایک چرواہا کسی چراگاہ پر حق ملکیت کے سبب دوسرے چرواہے کا مخالف ہو سکتا ہے، یا جب یہ جھگڑا نبٹ جاتا ہے تو مخالفت ختم ہو جاتی ہے، لیکن ناموری کے طالب ایک شاعر کی دوسرے شاعروں کی مخالفت ختم نہیں ہوتی۔ ناموری کے حرص کی کوئی آخری منزل نہیں ہے۔ ناموری کا طالب ہر دوسرے نامور کو نگل جانا چاہتا ہے،
جب کوئی شخص تہذیب، اخلاق، شائستگی، نرمی، مروت اور ہمدردی کو ترک کر دیتا ہے تو ان کی طرف لوٹا نہیں کرتا. وہ تہذیب و شائستگی سے عاری زبان اور لہجے کو سدا برقرار رکھتا ہے. رسول حمزہ طوف جب یہ سمجھ گیا کہ اس کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے تو اس کے پاس دو راستے تھے. پہلا ابو طالب کا اختیار کردہ راستہ تھا. میں بھی مخالفین کے منہ بند کرنے کی بجائے انہیں توڑنے کی کوشش کرتا. تب کیا ہوتا؟ میں ایک ایسا شخص بن جاتا جو ہاتھ پر دستانے چڑھائے، کوئی بڑی سی لاٹھی پکڑے یا بندوق تھامے پھرتا. جہاں مخالف نظر آتا اسے دعوت مبارزت دیتا. میں ایک جنگجو بن کر رہ جاتا. پہلے حقیقی مخالفین سے لڑتا، پھر خیالی مخالفین سے دنگل کرتا. نفرت، بدلہ، سبق سکھانا جیسے جذبات مجھ پر طاری رہتے. رسول کا دل جو عالم کے سب دکھوں پر رویا کرتا ہے، وہ محض اپنی مصیبت محسوس کرنے پر کیسے اکتفا کر لیتا؟ اپنی مصیبت کو محسوس کرنا جائز ہے، اس کے سبب جنگ کرنا بھی برا نہیں، مگر کئی جائز، مباح اور روا باتوں کی بھی ایک قیمت ہے، لیکن کئی بار تو بھاری قیمت ہے. اپنے دل میں حقیقی مخالفین کی نفرت کو بھر لینا گویا اپنے پورے وجود میں ایک زہر بھر لینا ہے. ایک زہر بھرا وجود مثالی انتقام تو لے سکتا ہے، بے مثل شعر تخلیق نہیں کر سکتا. نفرت اور دشمنی پر شاعری لکھی جا سکتی ہے، اول درجے کا فکشن بھی لکھا جا سکتا ہے، مگر ان کی زد پر آیا ہوا دل ایک زندہ مصرع موزوں نہیں کر سکتا. رسول اپنی زمین، اپنے لوگوں، اپنی زبان، اپنی شاعری اور اپنی روح سے بے وفائی نہیں کر سکتا. اپنی روح میں دنیا کی سب مخلوقات کے لیے حقیقی رحم اور سچی بے ریا محبت پیدا کیے بغیر نظم کی ایک سطر نہیں لکھی جا سکتی. میرے مخالفین کے قلم سے میرے لیے بہتان ٹپکتا ہے. کسی نظم کا کوئی دل پذیر ٹکڑا کبھی سرزد نہیں ہوا. آدمی کئی بار خود کو اپنے اندر پھانسی لگایا کرتا ہے. خود کو پھانسی لگانے کے بعد آدمی اپنا مرثیہ بھی نہیں لکھ سکتا. دوسرا راستہ رسول نے خود دریافت کیا. یہ راستہ خاموشی کا تھا. ہو سکتا ہے کہ کسی وقت خاموشی پر بزدلی کا شائبہ ہو، مگر رسول سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ وہ بزدل نہیں ہے. بزدل اور راست دل میں فرق ہوتا ہے. راست دل کی ایک اپنی طاقت ہوا کرتی ہے جو کسی کو متاثر کرنے، انتقام لینے یا کسی کا استحصال کرنے کے لیے نہیں، خود کو باوقار انداز میں برقرار رکھنے کے کام آیا کرتی ہے. سب سے باوقار انداز تخلیقی طور پر زندہ ہونا ہوا کرتا ہے. بزدل شخص اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتا، مصائب کو نہیں جھیل سکتا، کئی دہائیوں تک اپنی روح کی افسردگی کے ساتھ جی نہیں سکتا. بار بار کی شکستگی کے باوجود نئے دن، نئے لوگوں، نئی کتابوں، نئے خیالات کے استقبال کے لیے کشادہ نہیں ہو سکتا. بزدل اپنی کوئی بڑی کامیابی سہار سکتا ہے، نہ ہی کوئی بڑی ناکامی. رسول کا دل ان دونوں کو سہارتا رہا ہے. رسول کے دل میں دشمنوں کے تیر پیوست ہوتے رہے ہیں. اس نے تقدیر کے خنجر کو بھی اپنی روح کی گہرائی میں اترا ہوا محسوس کیا ہے. ان کا درد پوری شدت سے محسوس کیا ہے. اس نے شکوہ ضرور کیا ہے، وہ گہری افسردگی کا شکار بھی ہوا، مگر اس سب کو لکھنے کی جرت بھی کرتا رہا ہے. میرا داغستان جدید سے یہ اقتباس. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.